بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ مدینہ کے موجودہ یہودی ہیں۔ رسول اللہ جب ہجرت کر کے آ گئے، یہ ذرا سینیریو سمجھ لیں، خطاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن جو ان کو خرابیاں بتائی جا رہی ہیں وہ ان کے بزرگوں کی خرابیاں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بزرگوں نے کی، کیا فرماتا ہے؟ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے، ان کی خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں، تو اللہ نے فرق ہی نہیں کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ تم وہی لوگ ہو جنہوں نے یہ غلط مطالبہ کیا موسیٰ سے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اور آج پھر تم وہی خرابی کر رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ میری نعمت کو یاد کرو، یعنی میرے احسانوں کو یاد کرو۔ تمہیں فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تم پر اتنے ظلم کرتا تھا، میں نے کتنے احسان کیے، تمہیں کیسے اس طاقتور اور ظلم اور بربریت کرنے والے سے تمہیں نجات دی۔ اس نجات کا مطلب کیا تھا؟ تم نے اللہ کا بندہ بننا تھا اور اللہ کے پیغام کے آگے سر جھکانا۔ اب یہ جو زمانہ ہے، اب ہمارا ایک رسول تمہارے پاس پیغام لے کر آیا، میرے ان احسانوں کا اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم یہ عہد پورا کرو گے، میں نے عرض کی ہوئی ہے کہ یہ جو مدینہ آئے تھے یہ ہجرت کر کے کہیں اور سے آئے تھے، چند نسلیں پہلے آخری رسول کے انتظار کرنے کے لیے مدینہ آئے تھے، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری رسول اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہیں پتہ ہے نا، اسی لیے تم آئے تھے، اب اپنا عہد پورا کرو۔ اگر تم عہد پورا کرو گے تو پھر میں اللہ بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ ان کو پتا تھا کہ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے وہ بہترین اللہ کی مخلوق ہو، بہترین امت ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کب ہوگا؟ جب پہلے جو تمہارے ذمے ہے وہ کرو، پھر جو میں نے کہا ہوا پھر میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس نبی پر ایمان لانے میں ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارا قبیلہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، ماحول ہمارے خلاف ہو جائے گا، کسی سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اس معاملے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اب وضاحت فرما رہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور میری نازل کردہ یعنی اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی۔ تورات نے تمہیں نہیں بتایا یہ رسول آئے گا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کی آئندہ کی بات سچی ہو رہی ہے۔ یہ تو قرآن آ کر تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتاب، اس پر ایمان لے آؤ، اور اس کا کفر کرنے والے پہلے نہ بنو۔ تمہیں تو پہلا ایمان لانے والا ہونا چاہیے۔ کفار کو تو نہیں پتا، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، تمہیں تو بتایا گیا ہے نشانیاں، تو تم سے کیا توقع ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ، اور تم کافروں سے بڑھ کر انکار کر رہے ہو، کافروں سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے ہو تم اس نبی کا انکار کرنے میں۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے انکار کرنے والے، کفر کرنے والے نہ بنو۔ اور پھر اس انکار کی جڑ میں جو بیماری چھپی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ بیماری کیا تھی؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو،
یعنی میری آیات کو بیچو نہیں، دین کو بیچو نہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ آخرت میں نے اجر رکھا ہے۔ اب یہ خطاب گویا کہ علماء سے ہو رہا ہے، کیونکہ علماء گمراہ کر رہے تھے اپنی عوام کو رسول اللہ کے بارے میں۔ عوام ان سے پوچھتی تھی کہ یہ وہی رسول ہے جس کے بارے میں ہم سنتے آ رہے تھے۔ حتیٰ کہ یہ یہودیوں نے جو باقی وہاں کافر رہتے تھے، اوس و خزرج، انہوں نے بھی یہودیوں کی باتیں سنی ہوئی تھی۔ یہ کہا کرتے تھے ایک رسول آئے گا، ایک رسول آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو جب رسول اللہ آئے تو وہ کافر بھی ان سے پوچھتے تھے یہ وہی رسول ہے کہ جس کا تم ہمیں کہا کرتے تھے۔ ان کرپٹ علماء نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ جھوٹا ہے، اس سے بچ جاؤ، بجائے ایمان لانے کے۔ کیوں ایمان نہیں لائے رسول اللہ پر؟ رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی، یہ کرپٹ تھے، یہ حرام خوری پہ لگ گئے تھے، یہ پبلک کا پیسہ کھانے پہ لگے ہوئے تھے، اور ان کو پتہ لگ گیا تھا، جو اوپر چلاک ہوتا ہے نا اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری پبلک اس کے پیچھے چل پڑی ہم فارغ ہو گئے، ہمیں کوئی نہیں پیسے کھلائے گا، پھر تو سارا مرکز یہ بن جائے گا، پھر ہمارے جو جیبیں فل ہوتی ہیں اور ہم عوام کو مرضیوں کا دین بتا کے ان سے پیسے ٹھگ لیتے ہیں، یہ سسٹم ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے ڈائریکٹ وہاں ہٹ کیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا تھوڑا تھوڑا اجر نہ لو۔ ثمن کسے کہا جاتا ہے؟ ثمن اس قیمت کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس چیز کی جو قیمت پے کرتے ہیں عربی میں اس کو ثمن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا، نہ لو بِآيَاتِي، میرے آیات کے بدلے میں، ثَمَنًا، اجرت، قیمت، قلیلا، تھوڑی تھوڑی۔ یہ تھوڑی کیوں ہے؟ آخرت کے مقابلے تمہیں نہیں پتا، تم تو کہتے ہو تم مومن ہو، تو مومنوں کو تو پتہ ہے اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے دین کی خدمت کا، تو پھر تم لوگوں سے پیسے کیوں لیتے ہو؟ لوگوں سے کیوں مطالبے کرتے ہو؟ اور یہ چیز جڑ جاتی ہے پھر دین کی تعریف کے ساتھ۔ مثلا اگر دین بتانے والے کو یہ ہو کہ میں ایسا دین بتاؤں جو خدا نے بات کی ہے صاف صاف وہ بتاؤں، یہ ایک ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں اس طرح کر کے بات بتاؤں کہ اگلی دفعہ بھی مجھے بلایا جائے، انوائٹ کیا جائے یہاں پہ، تو پھر یہ انویٹیشن کے تقاضے بھی پورے کرے گا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ وہ کمپرومائزز کرنا شروع کر دے گا کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سننے والے ضرور راضی ہوں تاکہ آئندہ بھی مجھے بلائیں اور میری جیب گرم کریں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل نہ لو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسے کام نہ کرو جس سے میں ناراض ہو جاؤں، میرا تقوی اختیار کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔